صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج کا دور جن معاشی تباہیوں کا شکار ہے، لوگ جتنا اپنے معاش کی وجہ سے پریشان ہیں، شاید آج سے پہلے یہ حالات کبھی بھی پیش نہیں آئے۔ انسانوں کی آبادی بڑھ رہی ہے، وسائل انسان دریافت نہیں کر رہا، نتیجتاً ہر طرح کا انسان، ہر طبقے کا انسان پریشان ہے۔ یہ الگ چیز ہے کہ اللہ نے جس کو پیدا کیا اس کا رزق بھی اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے اس کو رزق دینا ہے، لیکن انسان کی بہرحال بنیادی ذمہ داری ہے کہ اپنے رزق کے وسائل کو بڑھائے۔ حدیث کی کتابوں کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ چیز ہمارے سامنے آتی ہے۔ رزق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک رزق تو وہ ہے جو ہر حال میں ہمیں مل کے رہنا ہے، ان الرزق لیطلب العبد کما یطلبہ اجلہ، کہ رزق انسان کو یوں ڈھونڈتا ہے جیسے موت انسان کو ڈھونڈتی ہے۔ یقیناً وہ رزق تو ہمیں مل کے رہے گا، لیکن وہ ملے گا کیسے، اس کی ترتیب کیا ہوگی، تو اس کی بھی تفصیل حدیث میں آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بھائی تم رزق کو اس طرح طلب کرو جس طرح پرندے ہیں، اللہ پر توکل بھی کرو، اللہ پر بھروسہ بھی رکھو، لیکن اس طرح کہ جس طرح پرندے کرتے ہیں، صبح خالی پیٹ ہوتے ہیں، اپنے گھونسلوں سے، اپنے آشیانوں سے نکلتے ہیں، باہر جاتے ہیں، رزق کو تلاش کرتے ہیں، جب شام کو واپس آتے ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو یہ دراصل حدیث میں ہمیں سبق ملا کہ رزق کو تم نے تلاش کرنا ہے، رزق کی کوشش کرنی ہے۔ یہ توکل کا معنی ہم نے بالکل غلط لے لیا کہ جب ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں گے تو رزق ہمارے ساتھ، ہمارے پاس چل کے آئے گا، ایسا نہیں ہوتا۔ رزق کو تم نے خود تلاش کرنا ہے۔ جب رزق کی کوشش کرو گے تو رزق تمہیں تلاش کرتا ہوا، ڈھونڈتا ہوا تم تک پہنچ جائے گا۔ اب پھر یہ کہ دوسری چیز، رزق ہم نے جب تلاش کرنا ہے، جب رزق کی کوشش کرنی ہے تو آیا وہ رزق حلال ہوگا یا رزق حرام؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ رزق وہی ہے جو تمہیں ہر حال میں مل کے رہے گا۔ اب یہ تمہاری اپنی کوشش ہے، لگن ہے، اپنی تڑپ ہے، اپنی نیت ہے کہ تم رزق کو حلال ذریعے سے کماتے ہو یا حرام ذریعے سے۔ رزق وہی ہے۔ اگر کسی کی قسمت میں 100 روپے لکھے ہیں، 1,00,000 روپے لکھے ہیں تو وہ اسے مل کے رہیں گے۔ اب اس کی مرضی وہ حلال طریقے سے 1,00,000 1,000 روپے لے یا حرام طریقے سے۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اجملوا فی الطلب، کہ اے انسانو جب تم رزق کو تلاش کرو تو حلال طریقے سے تلاش کرو، رزق تمہیں مل کے رہے گا۔ ان نفس لن تموت حتی تستکمل رزقہا، کوئی نفس، کوئی انسان، دنیا کا کوئی بھی آدمی اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ وہ اپنے حصے کا رزق مکمل نہیں کرے گا۔ اب رزق تو ہم نے اپنا خود ہی لینا ہے، خود ہی مکمل کرنا ہے، لیکن یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم حلال ذریعے سے کمائیں، حلال طریقے سے کمائیں۔ اسلامی تاریخ کی، اسلامی واقعات کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار سفر پر تشریف لے گئے، راستے میں نماز کا وقت ہو گیا، نماز کے لیے ایک جگہ دیکھی اور سواری اپنی کھڑی کرنے چاہی۔ پھر ذہن میں آیا کہ کسی کو اس پر محافظ بنا لوں، کسی کے ذمہ لگا دوں، تو ایک اس طرح کا مزدور آدمی نظر آ گیا۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یار یہ میری سواری ہے، اس کا ذرا خیال رکھنا، میں نماز پڑھ کے آتا ہوں۔ اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہے ہیں اور دوران نماز ذہن میں خیال آ رہا ہے کہ میں نے اس غریب سے وقت لیا ہے، میں نے اس کو اپنے کام میں لگایا ہے، چلو نماز پڑھنے کے بعد 2 درہم اس کو بطور اجرت کے دے دوں گا۔ اب نماز پڑھ کے باہر تشریف لائے، دیکھا تو سواری موجود ہے، مگر سواری کے اوپر جو زین اور لگام ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہے اور وہ مزدور بھی نہیں ہے، یعنی وہ غلام، وہ آدمی وہ لگام چوری کر کے بھاگ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری کو اپنے ساتھ لیا، بازار میں آیا کہ اس کی لگام لوں، دیکھا تو ایک دکان پر وہی لگام لٹکی ہوئی ہے۔ ایک آدمی جو دکاندار تھا اس سے پوچھا کہ میں نے یہ لگام لینی ہے، تو اس بندے نے کہا کہ ابھی آپ مسافر نظر آتے ہیں، ابھی ایک آدمی بیچ کے گیا ہے، چلے میں اس پر آپ سے منافع نہیں لیتا، بغیر منافع کے میں نے 2 درہم میں لی ہے، آپ 2 درہم میں مجھ سے لے لیں۔ تو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی اپنے والی لگام 2 درہم اس کو دے کر لے لی اور خود ہی فرمایا کہ دیکھو میں بھی اس اللہ کے بندے کو 2 درہم دینا چاہتا تھا، اب بھی وہ 2 درہم ہی کما کے لے گیا، لیکن میرے ہاتھوں سے لے لیتا حلال ہوتے، چوری کر کے لے گیا ہے، حرام اس کے ہاتھ میں آیا۔ تو یہ بہت بڑی مثال ہے ہمیں اپنی معاشیات سمجھنے کے لیے کہ جب ہم حلال ذریعے سے کمائیں گے تو ہمیں وہی کچھ ملے گا جو ہم نے حرام ذریعے سے کمانا تھا۔ تو کیوں انسان خواہ مخواہ اپنے پیٹ میں انگارے بھرے، کیوں انسان خواہ مخواہ جہنم کا ایندھن بنے؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ حلال ذریعے سے ہم کمائیں تاکہ ہم اپنا رزق بھی پورا کر لیں اور آخرت میں ہمارے لیے اجر و ثواب کا باعث بھی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔